بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخر کار دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک سے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا اور اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے ساتھ کمرے میں سویا تھا اور اسی نے ایسی کوئی بات کی ہے جس کی وجہ سے شہزادے کو مستقل چبھ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادہ بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے آیا تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ اس نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے مارا ہے۔ کچھ دن پہلے رات سونے سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ ایک دوسرے کو جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تھی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا وہ خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ جس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا اور یہی دکھ ہے کہ جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں ہر چیز سبز ہے۔ شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلے ہی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں اس سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی میں سکھی نہیں رہ پاؤں گا۔ خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اب ہم کیا جانے کہ وہ سب شہر کہاں ہے؟ اس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے اور سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے؟ اسے بھلا ہم کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی میں ہی کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف حیل و بہانوں سے روکنے کی کوشش کی مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر کار بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دنوں اور راتوں تک مستقل سفر کرتا رہا۔ آخر کار ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی وہاں آ پہنچے۔ کتنی ہی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر بزرگ بولے، نوجوان تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ شہزادے نے انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ اب میں اس سبز پری کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند میں سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے ایک مخصوص قسم کے لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے میں وہ بزرگ سبز شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا، چل چل کھڑاوے چل، سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز محل میں چل۔
اب وہ سبز محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخر کار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے، چل چل کھڑاوے چل، اب خانقاہ چل۔ خانقاہ پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں گئے اور وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اس طرح 3 روز بیت گئے۔ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے، میری مانو تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا، خدا کے لیے مجھے اب اس محل میں چھوڑ آئیں، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا، اور اگر خدا نے زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی ایک کھڑاوے دی اور دوسری خود پہن کر بولے، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز شہر چل۔ شہزادے کو بزرگ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے آہستہ بزرگ نے شہزادے کو اپنی آنکھیں کھولنے کا کہا۔ شہزادے نے حیرانی اور خوشی کے ملے جھلے جذبات کے ساتھ آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ایسے شہر میں پایا جہاں ہر شے سبز تھی۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکراتے رہے۔ سب شہر دیکھ کر شہزادہ بہت ہی خوش ہوا۔ بزرگ نے پھر کھڑاوے کو حکم دیا، چل چل کھڑاوے چل، سبز دریا کو چل۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولی تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو وہ دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا، چل چل کھڑاوے چل، اس سبز محل میں چل۔ سبز محل کا سن کر تو شہزادے کی حالت غیر ہونے لگی۔ اب وہ فوراً سے بھی پہلے سبز پری کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ سبز محل میں پہنچ گئے اور بزرگ شہزادے کو اس کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے کمرے میں جھانکا تو سامنے سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری بین بجا رہی تھی، مگر اس کی گود میں ایک ہیبت ناک دیو سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں منع کرتا رہا مگر تم ضد لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادہ جوش میں آ گیا اور وہ سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے جو اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ایسے خوبصورت خوبرو شہزادے کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس نے سبز پری سے کہا، جس روز سے میں نے تجھے اپنے خواب میں دیکھا تھا اسی روز سے تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تجھے یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ سبز پری تو شہزادے کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے استفساس میں اپنا سر ہلا دیا اور پھر دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشاروں سے شہزادے کو بتایا، جب تک یہ بین بجاتی رہے گی دیو بھی سوتا رہے گا، اگر بین بجانا بند ہو گیا تو دیو جاگ جائے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا، تم فکر مت کرو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، میں اس دیو سے نمٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ جو میری خاطر اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے وہ واقعی مجھے چاہتا ہے۔ مگر سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی کہ شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اسے بین لینا چاہتا تھا کہ بزرگ آگے بڑھے اور بولے، یہ بین مجھے دو، میں اسے بچاتا ہوں اور تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا، اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، میں آپ کو اس مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس خدا کی کرامات کا تحفہ ہے، میں اس دیو کے قابو میں نہیں آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ وہ بزرگ کی کرامت دیکھ چکا تھا۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، تم میری ایک کھڑاوے لے جاؤ اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاوے تمہیں خانقاہ لے جائیں گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کے جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا کہ تم چلو اور میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھوں میں تھما دی اور سبز پری کے ساتھ اس محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں کھڑاوے میں ڈال لی اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے،
چل چل خڑاوے چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ پہ پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز-پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز-پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز-پری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن تو جا رہی ہوں مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز-پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کراؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا۔ تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبز-پری کی یہ شرط مان لی اور سبز-پری کو بتایا کہ اس کے دادا کا ایک محل ہے جو اس نے شہر سے باہر بنوایا تھا، ہم دونوں اسی محل میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑے سے پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کرو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں ملنے کوئی نہ آئے، ہم خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا اور شہزادہ سبز-پری کے ہمراہ شہر سے باہر والے محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی سبز-پری کے پاس واپس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک ہی دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز-پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریف سن کر سبز-پری بولی، ابھی میں خواہ خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصل روپ دیکھیں تو بس دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز-پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ابھی سبز-پری کے حسن کو دیکھ کر سب حیران ہی ہو رہے تھے کہ سبز-پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز-پری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ سبز-پری کے فراق میں رو رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز غم میں نڈھال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز-پری کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز-پری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ سے بھی شہزادے کی حالت نہ دیکھی گئی، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبز-پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن سفر کے بعد وہ اسی خانقاہ میں پہنچ گیا جہاں اسے وہ بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ میں پہنچا تو وہ بزرگ ابھی بھی وہیں موجود تھے جنہوں نے سبز-پری کو شہزادے سے ملوایا تھا۔ شہزادے نے انہیں تمام رام کہانی سنا دی اور ان سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی کھڑاویں پہن کر شہزادے کو پھر اسی سبز شہر میں لے کر جانے لگے جہاں سبز دریا بہتا تھا اور جس کے سبز محل میں سبز-پری مقیم تھی۔ جب وہ سبز-پری کے پاس پہنچے تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا اور بولا، شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ تمہیں مجھ سے ملوا دیا، آؤ اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزادے نے سبز-پری کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ سبز-پری بولی، میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا کہ جو ہی میں اس محل سے نکلوں گی اسے معلوم ہو جائے گا، اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سبز-پری کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مان بھی گئی تو دیو ایسا نہیں ہونے دے گا۔ جب شہزادے نے سبز-پری کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بزرگ بھی پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے شہزادے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، مت رو بیٹا، میں تجھے اس صفوف کی 2 پڑیاں دیتا ہوں، یہ تیرے کام آئیں گی، ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ لے، جب دیو یہاں آئے تو تم سرخ پڑیا والا صفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا، جب دیو اندھا ہو جائے تو تم اس سے وعدہ لینا کہ وہ بنائی واپس آنے پر سبز-پری کو رہا کر دے گا۔ یہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں، جب وہ وعدہ کر لے تو پیلی والی پڑیا والا صفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا، اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا اور دیو بھی کہیں اور چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیا پکڑائی ہی تھی کہ ایک زبردست شور بلند ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔
دیو آ گیا، آپ جلدی سے کہیں چھپ جائیں، سبز پری نے کہا۔ بزرگ اور شہزادہ فوراً ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور سبز پری دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیو کو محل میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی بو آ چکی تھی۔ وہ غصے میں جو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سبز پری اکیلی ہی کھڑی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ شہزادے کی دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اچھل کر اس کی آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ جوں ہی سفوف دیو کی آنکھوں میں پڑا تو اس کی بینائی جاتی رہی اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر دیو تو بس اپنی بینائی کے کھو جانے کی وجہ سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے کہا، اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری میری کوئی دشمنی بھی نہیں، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی ہے۔ دیو نے کہا، اگر مجھے میری بینائی واپس مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پھر پیلی پڑیا والا سفوف نکال کر دیو کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اب جو دیو نے آنکھیں ملی تو اس سے پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ یکدم آندھی آئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو سبز محل، سبز دریا، سبز دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ اور بزرگ اور سبز پری کھڑے تھے۔ سبز پری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ شہزادہ سبز پری اور بزرگ کے ہمراہ دوبارہ اس خانقاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا اور دونوں وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سبز پری نے شہزادے سے کہا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے خاندان کے افراد بھی جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔